اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اور ہر بستی میں ہادیان حق کو ضرور مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ انسانوں کو اللہ کا پیغام سنا سکیں اور اللہ کی بتلائی ہوئی راہ دکھلا سکیں اور حتی المقدور اس پہ چلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن کی متعدد آیات میں بیان کیا۔ دو آیتیں وہ ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ارشاد الہی ہے، غالباً آیت کے الفاظ یہی ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہر بستی میں اللہ کی جانب سے کوئی آگاہ کرنے والا ضرور آیا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے کوئی ہادی یا رہنما ضرور آیا ہے۔ عموماً مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء کرام ہیں۔ نذیر سے مراد بھی انبیاء ہیں اور ہادی سے مراد بھی انبیاء ہیں۔ یقیناً ہادیان کرام کی فہرست میں انبیاء کرام کا سب سے اونچا درجہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ لغوی اعتبار سے ہادی کا اطلاق صرف انبیاء ہی پر نہیں ہوتا۔ انبیاء کے علاوہ دوسرے افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب ہدایت پہ فائز فرمایا ہے ان کو بھی ہادی کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ان کے صحابہ ہیں، ان کی امت کے مشائخ ہیں، علماء ربانیین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، یہ سب ہادی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اگر ہادی کے مفہوم کو پوری وسعت کے ساتھ پیش کیا جائے تو اس امت کے تمام اولیاء کرام اور تمام علماء ربانیین سب ہادی کی فہرست میں شامل ہیں۔ اور تاریخ بھی اس بات کو بار بار بیان کرتی ہے کہ اصناف عالم میں کوئی خطہ، بستیوں میں کوئی بستی، علاقوں میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی ہادی نہ آیا۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی علاقے میں پیغمبر نہیں آیا مگر ہادی ضرور آیا، نبیوں کا کوئی وارث جانشین ضرور آیا، ان کا علمی نمائندہ ترجمان ضرور آیا۔ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے، اس کی قدامت تاریخ کے اوراق میں جس انداز سے تحریر ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں ہزار سال پہلے اس سرزمین ہند پر انسان کے نقوش قدم کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ انسان آدم متحدہ ہندوستان ہی پر سب سے پہلے قدم رکھنے والے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ شام کا علاقہ آپ دیکھیے، بکثرت انبیاء کرام وہاں تشریف لائے۔ عرب کے دیگر علاقوں کو دیکھیے، وہاں بھی انبیاء کرام آئے۔ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، طرح طرح کے مذاہب یہاں آتے رہے، جاتے رہے، پروان چلتے رہے، ختم ہوتے رہے، وجود بھی ہوتا رہا، فنا کے گھاٹ بھی اترتے رہے۔ کیا یہاں کوئی ہادی نہیں آیا ہوگا؟ تحقیق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں کوئی پیغمبر آیا ہے یا نہیں آیا ہے، لیکن اس بات کو پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے اور سارے دلائل کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ہادیان کرام کو ہندوستان میں ضرور بھیجتا رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں دھوکہ کھاتے ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہادی کا مطلب صرف پیغمبر اور نبی ہی ہوتا ہے، وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی نبی آیا، کھینچ تان کے نبی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس علاقے کے جو مذہبی شخصیات کسی مذہب سے متعلق ہوتی ہیں ان کے اوپر نبوت کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، فلاں بھی نبی رہے ہوں گے، فلاں بھی نبی رہے ہوں گے، فلاں بھی نبی رہے ہوں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ کا جو مفہوم ہوتا ہے صرف نبی سمجھ لیتے ہیں،
ہدایت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعہ ہدایت دیتے؟ نبیوں کے ذریعہ بھی، علماء کے ذریعہ بھی، اولیاء کے ذریعہ بھی، مشائخ کے ذریعہ بھی۔ تو جب لفظ ہادی کو عمومیت اور وسعت آپ دے دیں گے تو یہ جو اشکال لہلے کا پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کا نبی کون ہے؟ فلاں صاحب رہے ہوں گے، فلاں صاحب رہے ہوں گے، فلاں صاحب رہے ہوں گے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا۔ اس طرح کے علماء میں بہت سارے لوگوں کے نام آئے ہیں کہ فلاں 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 رہے ہوں گے دوسرے مذہب کے لوگوں کے۔ یہ غلط فہمی اسی لیے پیدا ہوئی کہ ہادی کا مطلب صرف نبی سمجھ لیا۔ ہادی کا مطلب ہدایت دینے والا، جس کے ذریعہ ہدایت ملے وہ ہادی۔ یقیناً ہندوستان میں بکثرت ہادیان کرام آئے ہیں، پہلے کتنے آئے ہوں گے ہم نہیں جانتے۔ بعثت رسول کے بعد ایک متواتر سلسلہ چلا ہے ہادیان کرام کا۔ آج ہندوستان کے جس علاقے میں جائیے، جس بستی میں جائیے، اب تک حال یہ کہ گاؤں گاؤں میں جائیے، کسی شہید کا مزار، کسی ولی کا مزار، کسی عالم کا مزار آپ کو مل جائے گا۔ بہت سے مزارات تو ایسے ہیں کہ ان کا نام نہیں معلوم۔ دیہاتوں کا تو علاقہ یہ شہید بابا، میں جاتا ہوں شہید بابا کو کیا نام ہے کچھ نہیں جانتے، بس بزرگوں سے سنا شہید بابا۔ گاؤں گاؤں میں ہے مزارات۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہادیان حق ہوتے ہیں۔ اللہ جن کو ہدایت کے لیے ہر بستی اور ہر علاقے میں بھیجتا ہے۔ ہندوستان میں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے بہت سارے لوگوں کو برابر بھیجتا رہا۔ کچھ لوگ طاقت اور قوت لے کر آئے ہندوستان میں، مگر اسلام کو ہندوستان میں وہ پھیلا نہ سکے۔ یہ بادشاہ تھے، محمد ابن قاسم ہے، محمود غزنوی ہے، شہاب الدین ہے، یہ سارے لوگ آئے، طاقت کے ساتھ آئے، قوت کے ساتھ آئے، مگر اسلام نہیں پھیلا سکا۔ بہت سے علماء بھی ہندوستان میں آئے، مگر بہت زیادہ اسلام کی تبلیغ کو وسعت نہیں دے سکے۔ وہ اپنے علمی ماحول میں رہ گئے سمٹ کر۔ بہت سے اولیاء کرام بھی آئے، مگر ان کا بھی خاص خطہ محدود رہا، اور وہیں تک ان کی مساعی اور کوششیں اور کاوشیں محدود رہ گئی۔ جتنا اللہ نے چاہا تھا کام لے لیا۔ لیکن ہندوستان کے سرزمین پر 6 صدی ہجری میں ایک ایسی شخصیت کی نمود ہوتی ہے کہ جیسے کہا جائے کہ اس کا باران کرم پورے ہندوستان پر برسا ہے، ایک ایک بستی پر، ایک ایک علاقے پر، ایک ایک دیہات پر، ایک ایک گاؤں پر، ایک ایک شہر پہ برسا ہے۔ کیا غریب، کیا امیر، کیا عالم، کیا جاہل، کیا جنگل، کیا شہر، ہر جگہ وہ رحمت کا بادل برسا ہے تو برساتا ہی چلا گیا، اور آج تک برس رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کتنی جافشانیاں اور جاکاہیاں اور جانثاریاں کی۔ گزشتہ تقریر میں تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور صرف ایک لگن تھی اپنے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ کے دین کو پھیلانا۔ اب کہاں یہ کام ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت اونچے پیمانے پر ہدایت کے منصب پر جب متمکن فرماتا ہے اور کام لینا چاہتا ہے تو جگہ کا بھی انتخاب فرما دیتا ہے، اور اس انتخاب کو کیسے بروئے کال لاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل میں الہام اور القاء ہوتا ہے کہ فلاں جگہ مجھے جا کر کام کرنا ہے۔ بہت سے بزرگوں کے بارے میں نے دیکھا کہ شہر کے رہنے والے تھے، چھوڑ چھاڑ کر دیہات میں چلے گئے، جھوپڑی بسا لی، وہیں سے اپنا دین کا کام شروع کر دیا۔ اگرچہ دیہات میں انہوں نے کام کیا، مگر وہ بھی بہت بڑا کام تھا۔ دیہات کے لوگوں کا یہ عالم کہ کلمہ پڑھنا نہیں جانتے، ان کو کلمہ پڑھایا ہے، نماز کا طریقہ بتلایا ہے، غسل کے آداب بتلائے ہیں، نکاح کو اصول بتلایا ہے، اسلامی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلایا۔ اگرچہ ان کی مسائی ایک گاؤں تک سمٹ کر رہ گئی، مگر بہت بڑا کام کیا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دل میں بات آتی ہے کہ فلاں جگہ ہمیں جا کر کام کرنا ہے، وہاں آدمی چلا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بڑے حبیب کے ذریعہ ان کو بشارت سناتا ہے کہ فلاں جگہ جا کے تمہیں کام کرنا ہے۔ یہ بہت اونچے درجے کے صاحب قطبیت کبریٰ جو ہوتے ہیں انہیں یہ منصب ملتا ہے، جیسے غوث پاک تھے، خواجہ غریب نواز تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعین فرما دیا، دل میں بات نہیں ڈالی گئی، بنفس نفیس
عالم خواب میں نہیں بلکہ عالم مشاہدہ میں خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا کے تمہیں کام کرنا ہے. خواجہ غریب نواز کا یہی معاملہ تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جاؤ ہندوستان میں جا کر کام کرو، اور وہ بھی خاص کام جا کے اجمیر میں تمہیں کرنا ہے. خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کا نام تو سنا تھا، اجمیر کا نام بھی نہیں سنا تھا. نانا جان اجمیر کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے نبی نے پورا نقشہ بنایا، پورے ہندوستان کا نقشہ. دیکھو یہ ہندوستان ہے، اس راستے سے تمہیں جانا ہوگا، دہلی وہاں جانا ہوگا. اور اس زمانے میں اجمیر دارالسلطنت ہندوستان کا، وہاں جانا ہوگا، وہاں بیٹھ کر کام کرنا ہوگا. اور سن لو معین الدین، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیٹ نہیں ہے، کانٹوں کا بستر ہے. ہر طرح کی مخالفتیں کی جائیں گی، حکومتی سطح پر بھی مخالفت ہوگی، طاقت کے ذریعہ بھی تمہیں روکا جائے گا، جادو کے ذریعہ بھی روکا جائے گا، پوجا پاٹ کے ذریعہ بھی روکا جائے گا، سماجی بائیکاٹ کے ذریعہ بھی روکا جائے گا، خواص بھی حملہ کریں گے، عوام بھی حملہ کریں گے. تمہیں اپنا کام کرنا ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ. حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو سارا نقشہ، ساری کیفیت، سارے پیش آنے والے احوال سب بیان کر دیا تھا. کیسے کام کرنا ہے یہ بھی بتلا دیا. فرمایا جس طرح میں نے مکے میں کام کیا ہے اسی طرح تمہیں جا کے ہندوستان میں کام کرنا پڑے گا. کیسی کیسی مصیبتیں میں نے جھیلی ہیں، میری سیرت کا مطالعہ سامنے رکھنا پڑے گا. ہر وقت میری زندگی تمہارے سامنے رہے. دشمنوں کے بیچ میں رہ کر کام کیسے کیا جاتا ہے، خاموش انقلاب کیسے لایا جاتا ہے، میری سیرت سے تمہیں اکثر فیض کرنا پڑے گا. اور اسی منہاج اور اسی نمونے پر عمل کرتے ہوئے مجھے تمہیں تبلیغ اسلام کرنا ہے. خواجہ غریب نواز آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں اور دعاؤں کے ساتھ عادل سفر ہوتے. بہت سارے علاقات گزرتے چلے گئے. ایک علاقہ ہے سبزوار. ایک چیز اور بتلا دوں، سنت الہیہ یہ رہی، یعنی اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جن شخصیتوں سے بہت بڑا ہدایت کا کام لینا چاہتا ہے نا، انہیں بلندی کردار بھی عطا کرتا ہے، حلاوت گفتار بھی عطا کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے دلائل بھی دیتا ہے کہ اگر انبیاء کی طرف سے ہوں تو انہیں معجزہ کہا جاتا ہے، اور اولیاء کی طرف سے ہو جائے تو انہیں کرامت کہا جاتا ہے، کہ ساری طاقتیں جس کے سامنے آ کر گنگ ہو جاتی ہیں. اور جس زمانے میں جیسے حالات ہوتے ہیں اور جس قوت کا سب سے زیادہ غلبہ ہوتا ہے، اسی قسم کے معجزات یا کرامات اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو زمانہ تھا، جو جادو ٹونے کا زمانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھوں سے ان جادوگروں کے مقابلے میں عصائے موسوی عطا فرمایا کہ جاؤ دکھلا دو کہ جادو ٹونا الگ ہے، اللہ کا عطا کردہ معجزہ الگ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ آیا وہ طبابت کا بڑا اونچا زمانہ تھا. بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے معالج تھے. یونانی طب بڑا مشہور تھا، اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اس کا فروغ بہت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دست مسیحائی عطا فرمایا. اے لوگوں، تمہیں اپنی طبابت پر بڑا ناز ہے نا؟ کیا تم نے پیدائشی اندھے کو کبھی روشنی عطا کی ہے؟ مرے ہوئے آدمی کو کبھی زندگی عطا فرمائی ہے؟ کوئی کوڑھی ہو، کوئی مظلوم ہو، کوئی مبروس ہو، کیا کبھی تم نے شفا دی ہے؟ تمام معالجی اطباء خاموش ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو تمہیں شفا دیتا ہوں، لاؤ میرے پاس. پیدائشی اندھا ہو، اللہ کرم سے وہ دیکھنے لگے گا. کوئی مبروس ہو، کوئی مظلوم ہو، کوئی کوڑھی ہو، کوئی دیوانہ ہو، کوئی پاگل، لاؤ شفا مل جائے گی. ارے یہی نہیں، کوئی مر چکا ہو میرے سامنے لاؤ، انشاءاللہ زندہ ہو جائے گا، اللہ کے کرم سے ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا گیا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا گیا، خاص طور سے مکے میں. اور وہ زمانہ زبادانی کا تھا، شاعری کا تھا، خطابت کا تھا، ملکہ زبان کا تھا، طلاقت لسانی کے جادو دکھانے کا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا،
کہ ایسا فصاحت و بلاغت کا شاہکار نہ کائنات نے کبھی دیکھا ہے، نہ قیامت تک اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ قرآن نے چیلنج نکل دیا، اگر ایک سورہ قرآن جیسی لا سکتے ہو تو لاؤ، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ دوسرا چیلنج کیا آ سکتا ہے، 10 آیتیں لا سکتے ہو تو لاؤ، پھر خاموشی رہ گئی۔ پھر قرآن تیسرا چیلنج کرتا ہے، 3 آیتیں بنا کر لاؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لاؤ۔ بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے بلیغ مقررین تھے، سب خاموش تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ زمانہ وہ تھا کہ بڑے بڑے شعراء کا مقابلہ ہوتا تھا، جیسے آج کل نعت کا مقابلہ ہوتا ہے نا، تو عہد جاہلیت میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، اور پورے عرب کے جو بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے وہ قصیدہ لکھ کر لاتے تھے۔ قصیدے، وہ اکاس کا جو میلہ ہوتا تھا اس میں مشاعرہ ہوتا تھا، وہ قصیدہ پڑھا جاتا تھا، اور جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا تھا وہ کعبے کی دیوار پر معلق کر دیا جاتا تھا۔ 7 سال مسلسل یہ سلسلہ چلا، اور ان کے مجموعے کا نام ہے 7 معلقہ، جو آج مدارس عربیہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ 7 معلقہ، 7 معنی 7، معلقہ میں لٹکایا گیا، کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ سب سے بڑے شاعر کا کلام ہے، اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں۔ لیکن 8ویں سال کبھی نہیں لٹکایا گیا، نہ آج تک لٹکایا گیا۔ جب سورہ پاک نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب صحابی نے اس سے کاغذ پہ لکھا، کاغذ کیا تھا، چمڑے کا ٹکڑا تھا، اس پر لکھا اور جا کے کعبے کے دروازے پر آویزاں کر دیا۔ اب جو شاعر گزر رہا ہے، جو مقبر گزر رہا ہے، جو فصیح و بلیغ گزر رہا ہے، دیکھتا ہے کہتا ہے کیا ہے یہ شخص؟ زیادہ بڑھا تو ایک جملہ لکھ دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد کعبے کے دروازے پر کوئی بھی قصیدہ نہیں ٹانگا گیا۔ یہ لاجواب کلام ہے، اس کے بعد کون سا کلام ہو سکتا؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں عرب میں تشریف لائے وہ زبان آوری کا زمانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ قرآن کی شکل میں اللہ کے رسول کو عطا فرمایا۔ ایک چیز اور بتلا دوں، تمام انبیاء کے معجزات دنیا سے ختم ہو چکے۔ حضرت صالح کی اونٹنیاں دنیا میں نہیں، حضرت عیسیٰ کا عصا دنیا میں نہیں، حضرت موسیٰ کا عصا دنیا میں نہیں، حضرت عیسیٰ کی مسیح نفسی دنیا میں نہیں، حضرت نوح کی کشتی دنیا میں نہیں، مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ ہزاروں ہزار معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے ہیں، مگر سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، ہر اہل ایمان کے سینے میں موجود ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور محمد رسول اللہ کی سب سے بڑی شان ہے کہ سب کے معجزات تو ختم ہیں، مگر محمد رسول اللہ کا معجزہ ہر جگہ موجود ہے۔ کچھ انبیاء کرام کے معجزات ہیں دنیا میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے، وہ نقش قدم ابراہیم کی شکل میں مقام ابراہیم جسے کہا جاتا ہے، مگر ایک خاص جگہ ہے، وہ کعبہ شریف کے لیے جب جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے، وہاں جا کے زیارت کریں گے۔ لیکن یہ تو نہیں کہ جو آدمی جب چاہے دیکھ لے، آنکھوں سے لگا لے، سینے سے چمٹا لے، ہونٹوں سے چوم لے، آنکھوں سے زیارت کر لے، یہ تو نہیں کر سکتا نا۔ مگر اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا ہے قرآن کی شکل میں، وہ حضور کی شان رحمت للعالمین کا جلوہ ہے کہ ہر مسلمان کہیں بھی رہے اس سے فیض یاب جب چاہے ہو سکتا ہے، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، سفر میں رہے، حضر میں رہے، گاؤں میں رہے، بستی میں رہے، جنگل میں رہے، کہیں بھی رہے، رسول اللہ کے اس معجزے سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ ایک تمہیدی گفتگو تھی۔ اب دنیا ہندوستان میں جب حضرت خواجہ غریب نواز کو ہادی بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، بہت بڑا منصب دیا تھا، جو کہ نبی کے خاص جانشینوں کا منصب ہوتا ہے، ہدایت عامہ کا منصب، قطبیت کبریٰ کا منصب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اخلاق کی بلندی انہیں عطا فرمائی، زبان کی تاثیر عطا فرمائی، تو ساتھ ہی ساتھ کرامتوں کا عظیم ذخیرہ بھی عطا فرمایا کہ وہاں جا کر ہندوستان میں جن جن قسم کے رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا سب کے لیے سامان مہیا کر دیا جائے۔ راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے سبزہ بار، ہندوستان میں آنے کے لیے جب آگے بڑھے ہیں تو سبزہ بار جگہ،
بظاہر تو وہاں کا حاکم مسلمان تھا مگر بڑا غالی رافضی تھا. ہاتھوں سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا قد اور بغض رکھتا تھا. نہایت غالی قسم کا رافضی. اور کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان حضرات سے عقیدت و محبت رکھتا ہے تو اس کا دشمن ہوتا تھا اور درپے آزاد ہو جاتا تھا. ساتھ ہی ساتھ بڑا عیاش قسم کا یہ تھا. اس کے شہر سے تھوڑا سا ہٹ کر بہت خوبصورت باغ بنوایا تھا. درمیان میں حوض تھا، حوض کے کنارے چبوترے رکھے تھے، وہاں اس کے عیش و عشرت کا سامان ہوتا تھا. ہفتہ اشرا میں جاتا تھا، شراب کا دور چلتا تھا، رقص و سرود کی محفلیں لگتی تھی، ناچ گانا ہوتا تھا. وہ اس کا معمول تھا. دنیا سے پوری طرح پلا ہوا تھا، آخرت سے بالکل بے نیاز تھا. حضرت خواجہ غریب نواز اس راستے سے گزرے تو دیکھا کہ باغ ہے، چل کر تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے. حوض تھا، وہاں وضو کیا. آپ کے ساتھ آپ کے خدام بھی تھے، انہوں نے بھی وضو کیا. حضرت خواجہ غریب نواز نماز کے لیے کھڑے ہوئے نماز ادا کرنے لگے. آپ کے خدام بھی نماز پڑھنے لگے. اتفاق کی بات اس دن یادگار محمد کو بھی اپنے باغ میں آنا تھا. پہلے اس کے نوکر جا کر آ گئے کہ ذرا صفائی کر دی جائے، پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے، آرائش کر دی جائے کہ آج ہمارا حاکم آنے والا ہے. اور جب یہاں آئے تو دیکھا کہ ایک درویش ہے جو چند درویشوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، انہیں کچھ تعلیم دے رہا ہے. پہلے تو سوچا کہ چل کر انہیں ہٹا دیا جائے، لیکن جب آئے حضرت خواجہ غریب نواز کا چہرے با کرامت دیکھا ہے تو جیسے لرزہ پر اندام ہو گئے، ہمت نہیں ہوئی. ایک خادم آگے بڑھا، دبی زبان سے کہا، حضرت اگر تھوڑا سا ہٹ کر یہاں سے چلے جائیں دور تو زیادہ بہتر ہوگا، ہمارے حاکم صاحب آنے والے. خواجہ صاحب نے دیکھا، مسکرائے، کہا کہ اچھا آ جانے دو، اگر وہ کہیں گے تو مٹ جائیں گے، کوئی بات نہیں. اب تو مسافر لوگ ہیں، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے، یہاں بیٹھے ہیں تو سیکھ چلے جائیں. تھوڑی دیر کے بعد یادگار محمد آیا. اس وقت خواجہ غریب نواز نفل نماز میں مصروف تھے. دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گیا. میرے باغ میں یہ اجنبی کیسے آ گئے؟ ہاتھوں سے جو اللہ والوں سے بڑا چڑھتا تھا، بالکل دنیا دار قسم کا نام کا مسلمان، دنیا داری بھری ہوئی تھی، نفس کا غلام، شیطان کا بندہ. عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو چھڑ گیا. خدام کو ڈانٹنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ درویش لوگ، فقیر لوگ آ کر بیٹھے ہوئے میرے باغ میں، تم نے ہٹایا نہیں. اب خواجہ غریب نواز سلام پھر چکے تھے. آواز اس کی آئی، جلال بھری نگاہ ڈالی. بس نہ تعلیم دینا، نہ سمجھانا، نہ بجھانا، نہ تقریر کرنا، نہ وعد و نصیحت. یہی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کرامتیں دے کر بھیجی. خواجہ غریب نواز ایک جلال بھری نگاہ ڈالی. اور یہ کیا تھا؟ یہ نگاہ تھی کہ بجلی کا کودا تھا جس نے خرمن کفر کو جلا کے خاکستر کر دیا. جیسے ہی چہرے پر حضرت خواجہ غریب نواز کی نگاہ پلٹی ہے، یادگار محمد طلب کو گر پڑتا ہے، بے ہوش. دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے، خواجہ غریب نواز کے قدموں پر اپنا چہرہ رگڑنے لگتا. حضرت مجھے معاف کر دیجیے، ایک جملہ تو سمجھایا نہیں تھا. یہ خاموش تبلیغ کا طریقہ یہ بھی ہوتا، ایک جملہ نہیں کہا تھا، کلمہ پڑھنے کی بھی بات نہیں کی، تجدید ایمان، تجدید نکاح کی بھی بات نہیں کی، کچھ نہیں سے آتا. توبہ کرو، یہ کرو، کچھ نہیں، بس ایک نکاح ڈالی تھی. یہ نکاح کیسے ملتی ہے؟ جب دل تجلیات الہی کا آئینہ ہو جاتا ہے تو اس کی برقی رو نگاہ سے نکلنا شروع ہوتی ہے. اور جس طرح آج کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ ریس کے ذریعہ بہت ساری چیزیں کاٹ دی جاتی ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی چادریں لوہے کی ہوتی ہیں، وہ ریس کے ذریعہ کاٹ دی جاتی ہیں. تو ایک ایسی نورانی ریز نکلتی ہے نگاہوں سے کہ کفر کی تہیں جو پڑی رہتی ہے وہ یکلخت کافور ہو جاتی ہے. جیسے کہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو ساری تاریخ ہوش میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے، قدموں سے لپٹ جاتا ہے. حضرت مجھے داخل بارگاہ اراد کر لیجیے. خواجہ غریب نواز نے اسے کلمہ پڑھایا، توبہ کرائی، مریدین کے حلقے میں داخل کیا. کہا کہ حضرت جو کچھ میرے پاس ہے سب آپ کی نظر ہے. کہا کہ نہیں، میرے نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ غریب رعایا سے جتنے مال تم نے لیے ہیں، جائیداد لی ہے، پیسہ کوڑی لی ہے، اسے غصب کیا ہے نا، سب تقسیم ہوتا ہے۔ ماننا دیکھیے یہ ہوتا ہے، سب کچھ تقسیم کر دیا۔ جو حاکم تھا، بادشاہ تھا، راجا تھا اپنے علاقے کا، وہ فقیر بن گیا، کچھ بھی گھر میں نہیں بچا، کہا کہ حضرت اپنے ساتھ مجھے رکھ لیجیے۔ حضرت نے رکھ لیا اپنے ساتھ۔ اب جہاں خواجہ صاحب جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، اور اس شخص کی خوش نصیبی دیکھیے کیا ہے، یادگار محمد کی، خواجہ غریب نواز کے روضے کے مشرقی جانب ان کا مزار ہے، پھر مرشد کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جب دل میں سچی لگن ہو جاتی ہے نا، دل میں سچی لگن، ایک ہوتی ہے زبان کی لگن اور ایک ہوتی ہے دل کی لگن، تو جب یہ دل کی لگن پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ مجھے بے پناہ حاجی یاد آ رہے ہیں، میرے پیر بھائی تھے حاجی نثار احمد صاحب سے، حاجی کے پاکستان کے تھے، 12 ربیع الاول کے موقع پر اکثر پاکستان سے ہندوستان آتے تھے، اکثر آ جاتے تھے۔ انہوں نے ایک دکان چھوٹی سی کھول رکھی تھی، ماشاءاللہ لڑکے سب کاروبار کرتے، چھوٹی سی دکان کھول رکھی تھی جنرل اسٹور کی، اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کے 2 ہی مقصد تھے، ایک تو یہ کہ حج و عمرہ کے لیے جانا اور دوسرے بابا کے یہاں جانا، بس یہی خرچ ہوتا تھا، کوئی سی کام کو پیسہ نہیں لگاتے تھے۔ لڑکے کہیں آپ کو کیا ضرورت ہے، ہم لوگ کہا کہ نہیں تم لوگ اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ یا تو حج و عمرہ کے لیے جاتے تھے یا پھر اپنے پیر مرشد کے آتے تھے۔ بہت سے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ والد صاحب کا آخری سال تھا، ربیع الاول کے موقع پر آئے تھے، جب جانے لگتے تھے تو نثار بھائی دس گوشی کے بات کرتے تھے کہ بابا اجازت دیجیے کہ پھر آؤں گا، ہمیشہ کا بات تھا۔ وہ سال جب دس گوشی کرنے کے بعد کہنے لگے بابا اجازت دیجیے پھر آؤں، تو کہا کہ نثار اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ بہت روئے، بہت روئے، کہا کہ بابا ایسا مت کیجیے، تڑپ گئے تو بن گئے، آ جانا۔ پھر یہ ہوا کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد جب آئے تو یہیں کے ہو گئے، کہ انتقال ان کا ہو گیا، یک بیک ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال کر کے۔ آج والد صاحب کے مزار کے باہر جو مزار ہے وہی نثار بھائی کا مزار ہے۔ تو جب لگن سچی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی راہ مار کر دیتا ہے، سچی لگن چاہیے۔ پھر مرشد کو چاہا، دل سے آواز نکلی تو ہمیشہ کے لیے پھر مرشد کے قدموں میں جگہ پا گیا۔ وہی حال یادگار محمد کا، جب سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز کا ایسا ارادتمند بنایا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے کے مشرقی جانب جو مزار ہے وہی یادگار محمد کا مزار ہے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اپنا سب کچھ آدمی چھوڑ لیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں ایمان اور اسلام کی وہ شعاعیں پھیلا دی کہ کروڑوں کروڑ لوگ بلکہ اربوں لوگ اب تک مستنیر ہو گئے، اور قیامت تک جتنے بھی ہندوستان میں کلمہ گو ہوں گے، ہندوستان سے مراد صرف آج کا یہ ہندوستان نہیں بلکہ اس میں پاکستان بھی آتا ہے، سری لنکا بھی آتا ہے، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، اس زمانے کا جو ہندوستان تھا، جتنے لوگ بھی کلمہ گو ہوں گے سب کا فیض اور سب کا ثواب پہنچتا رہے گا خواجہ غریب نواز کو۔ یہ ان کی مساعی، ان کی کوششوں، ان کی جد اور قربانیوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ اللہ کرم سے ہم لوگوں تک اسلام پہنچا۔ ہم مسلمان اگر ہیں، ہمارے ایمان ہے، تو یہ ثمرہ ہے خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدین اور متوسلین اور خلفاء اور ان کے وارثین اور جانشینان اور ان کے نمائندگان کی کاوشوں کا۔ ایسی شخصیتوں کو ضرور یاد کیا گیا، وہ بہت بڑے محسن ہیں ہمارے، نہ جانے ہم لوگ کیا ہوتے، کیا خبر کہ ہمارے سر بتوں کے سامنے جھکے ہوتے، کیا خبر کہ ہمارا نام نصیر احمد نہیں کچھ اور ہوتا۔ یہ خواجہ غریب نواز اور ان کے ماننے والوں کا ثمرہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم مسجد میں اگر آئے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مسلمان کی حیثیت سے آئے ہیں، تو یہ خواجہ غریب نواز کی محنتوں کا ثمرہ ہے، ان کے جانشین اور ان کے مریدین کا ثمرہ ہے۔ ایسی شخصیتوں کو یاد کر لیا کیجیے، اور یاد کرنے کا سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا کیجیے۔ یا اللہ، میں نے جو کچھ پڑھا ہے فاتحہ کی شکل میں، اس کا ثواب فلاں 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 کی شخصیتوں کو ہاتھوں سے خواجہ غریب نواز کو عطا فرما، ان کے متعلقین کو عطا فرما، یہ ضرور کر لیا کیجیے۔ بالخصوص وہ تاریخیں جو خواجہ غریب نواز کی تاریخ ہے، جیسے ان کے وصال کی تاریخ،
یا دوسرے بزرگوں کی وصال کی تاریخ، ان تاریخوں میں کچھ اہتمام کر لیا کیجیے، کچھ صدقہ ان کے نام پر کر دیا کیجیے۔ آپ انہیں یاد کریں گے تو وہ آپ کو یاد کریں گے، آپ انہیں یاد کر کے ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے، مگر ایک بار بھی اس عالم روحانیت سے آپ کو یاد کر لیا، کتنا عطا کر دیں گے آپ اندازہ نہیں لگا پائیں گے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ نگاہ ڈالتے ایک فاسق، ایک رافضی، ایک گمراہ یادگار محمد کو ولایت کے درجے پر پہنچا دے، صرف نگاہ ڈالتے۔ آج بھی ان کا نگاہ فیض جاری ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ قبر میں چلے گئے تو ان کا فیض ختم ہو گیا، نہیں، ان کا فیض جاری ہے، بلکہ اور زیادہ توجہ کے ساتھ ان کے فیض کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ اولیاء کرام کا خاص منصب ہوا کرتا ہے۔ پھر بات یاد آ رہی ہے والد گرامی جی، اس کے بعد محفل تھی، بہت سارے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ہمارے بشیر بھائی بھی موجود تھے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ بشیر، کیا اولیاء کرام دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا فیض ختم ہو جاتا ہے؟ بڑا ایمانی جواب ہے، کہا کہ نہیں پاپا، فیض بڑھ جاتا ہے۔ پاپا نے ایک جملہ کہا تھا، انشاءاللہ میرے بعد بھی آج سے زیادہ فیض ملتا اور تمام مریدین کو ملتا ہے۔ تو بزرگان کرام دنیا چلے جاتے ہیں تو فیض ختم نہیں ہوتا، یہ اور دوسرے لوگ بے فیض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فیض ختم ہو گیا۔ الحمدللہ ہم سب تو فیض والے ہیں، تو ہمارے یہاں تو یہ کہ فیض اور زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ ہونے کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ جب دنیا میں ہیں تو دنیا کے مشاغل ہیں، دنیا کے فرائض ہیں، دنیا کی ذمہ داریاں ہیں، بال بچوں کے لیے کام کرنا ہے، سبزی بھی لانا ہے، گوشت بھی لانا ہے، آرام و آسائش کا معاملہ ہے، کبھی بیمار ہیں، کبھی سکین سے ہے، کاروبار کرنا ہے، شادی بیاہ، ساری ضرورتیں ہیں۔ لیکن جب عالم برزخ میں وہ چلے گئے، اب یہ سارے لفڑے نہیں ہیں، بس ان کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے ہے یا اپنے متعلقین سے ہے، تو بہت ساری ضروریات سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور اپنے متوسلین اور مریدین اور معتقدین اور چاہنے والوں اور ماننے والوں پر ان کی توجہ پوری طرح مرکوز رہتی ہے۔ وہ دریائے فیض ہوتے ہیں، کوئی آدمی اپنے جام کو آگے بڑھائے اور اپنے ظرف کے مطابق اس کے اندر اس کا پانی سمیٹنے کی کوشش تو کرے، پھر تو دیکھیے کتنا حاصل ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز ہوں، خواجہ غریب نواز کے خلفاء، ان کے مریدین، ان کے متوسلین اور متعلقین اور جانشین اور نمائندگین اور ترجمان ہوں، یا آج تک کے تمام اولیاء کرام ہوں، سب کا معاملہ یہی ہے کہ ان کے فیض کا دریا بہہ رہا ہے۔ ہم اپنے جامع دل کو لے کر آگے بڑھیں اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان کے روحانیت اور ان کے فیض اور ان کی معرفت کو سمیٹنے کی دل میں کوشش کریں، پھر انشاءاللہ اللہ کی خاص توجہ ہوگی، رسول کی خاص دعا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔